نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 احادیث مبارکہ کا انتخاب کیا ہے جن کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے ہے۔ چونکہ عملی زندگی اگر بہتر ہے تو اللہ جل شانہ و عم نوالہ دنیا کے اندر بھی اس کے ثمرات عطا فرماتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کی ترقی ہوتی ہے۔ محض ایمان کا دعویٰ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نجات کا سبب تو بن سکتا ہے، مگر روحانی ترقی کے لیے انسان کو اعمال صالحہ کے ساتھ متصف ہونا ہی پڑے گا۔ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کان کھول کر سن لو، لباس کی سادگی کو اختیار کرنا اور دنیا کے زیب و زینت کو ترک کرنا حسن ایمان کی علامت ہے۔ یعنی انسان دنیا کے اندر کتنا ہی قیمتی لباس پہن لے، کتنا ہی اپنے آپ کو مزین کر لے، مگر حقیقت میں اس کی تزئین، اس کے لباس کی خوبصورتی جب اچھی معلوم ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو اعمال صالحہ کے ساتھ متصف کیے ہوئے ہوگا۔ اور جو انسان نیک کام کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کر لے گا تو اس کا ایمان بہترین ایمان ہوگا، اس کا ایمان طاقتور ایمان ہوگا۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں، باتوں میں نرمی اختیار کرنا، غربا کو کھانا کھلانا، لوگوں کے ساتھ معاملات میں آسانی پیدا کرنا اور اپنے آپ کو اچھے اخلاق کے ساتھ متصف کرنا، یہ بہترین اور افضل عمل ہے۔ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ جب کسی سے کلام کرے تو کلام کے اندر نرمی اختیار کرے، سختی نہیں ہونا چاہیے۔ جو ضرورت مند ہیں، بھوکے ہیں، ان کو کھانا کھلائے۔ لوگوں کے ساتھ، خواہ وہ اپنے اعز و اقارب ہوں، محلے کے لوگ ہوں، شہر کے لوگ ہوں، ان کے ساتھ ایسے معاملات سے پیش نہ آئے جس سے کہ وہ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں۔ لہذا لوگوں کے ساتھ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آسانی پیدا کرو، اور اچھا اخلاق یہ تو بہت ہی بہترین عمل ہے، اس سے بڑے بڑے مشکل کام بہت آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ تیسری حدیث میں جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 3 باتوں پر اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ نمبر 1، صدقہ دینے سے آدمی کا مال کبھی کم نہیں ہوتا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں نہیں، کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے اس میں رحمت شامل ہو جاتی ہے، اس میں برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری چیز جس پر آپ نے قسم فرمائی، اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر اگر کوئی صبر کر لے تو اللہ رب العزت اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی ظالم ظلم کرتا ہے اور مظلوم نے اس کے اوپر صبر کر لیا تو غیب سے اس کی مدد ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو باعزت دنیا کے اندر مشہور کر دیتا ہے۔ تیسری چیز جس پر آقا علیہ السلام نے قسم کھائی، فرمایا کہ جو آدمی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے تو اللہ تعالیٰ اس پر غربت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ انسان کتنا بھی پریشانی میں مبتلا ہو جائے لیکن اس کو یہ چاہیے کہ وہ دوسرے انسان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اپنی غربت اور مفلسی کا اظہار بارگاہ رب العزت میں کرے تو مولا تبارک و تعالی اس کی غربت کے ازالے کے اسباب فراہم فرما دے گا انشاءاللہ۔ باوقار عزیزوں، اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ہمارے لیے لکھی ہے تو وہ
ہماری ہو کر رہے گی. وقت مختلف ہو سکتا ہے، سفر مختلف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ناممکنات میں سے ہے کہ وہ چیز کسی اور کے پاس چلی جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھ دی ہے. لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ مطمئن رہیں، نہ کسی سے حسد کریں، نہ نفرت کریں، صاف شفاف دل اور صاف نیت کے ساتھ زندگی بسر کریں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی حدیث مبارک جس کو ہم نے منتخب کیا ہے آج کے درس میں، وہ یہ ہے کہ جنت کے اس میں 4 اعلان ہیں. پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا. کیا اعلان کرے گا؟ نمبر 1، اے جنتیوں، اب تم صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے. نمبر 2، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں. نمبر 3، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. نمبر 4، اور تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی بدحال نہیں ہوگے. لیکن عزیزوں، یہ ساری خوبیاں، یہ سارے انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ کب عطا فرمائے گا؟ کہ جب ہمارا ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی اچھا ہوگا، ہماری عملی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق ہوگی. علامہ اقبال نے کیا ہی خوب فرمایا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ